الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک سے پہلے اس کی تیاری اخلاق کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا پرفتن دور ہے، مشکل ترین حالات ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل یوم ابتر، ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا آئے گا. اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر چڑھنے والا سورج پہلے دن سے مشکل پریشانیاں لا رہا ہے. رمضان مبارک سے پہلے ایک اور جمعہ ہوگا، اور آج ہم نے ایک ایسی برائی جس کا بظاہر وجود نہیں ہے، ایسا گناہ جس کی لذت نہیں ہے، ایسا گناہ جس سے ہمارا سکون بھی جاتا رہتا ہے، جو ہماری دنیا پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. پوری توجہ سے، جس سے ہماری آخرت بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ایسا کون سا گناہ ہے جس گناہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت کو فرمایا کہ میرے حبیب آپ بھی میری دربار میں پناہ مانگیں. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے حسد، جو دلوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ انسان کی دنیا آخرت دونوں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. شیطان نے حسد کیا تھا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، نہ علم کی نہ اعمال کی. شیطان کے پاس نہ علم کی کمی تھی نہ اعمال کی کمی تھی، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا گیا. تو اس کی بنیادی وجہ حضرت آدم سے حسد تھا. علماء فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں پر پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا، اور جو زمین پر پہلا گناہ وہ بھی حسد کا. اس قدر بدترین گناہ ہے
جس میں لذت نہیں بے سکونی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں لذت بھی ہیں گناہ، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس میں لذت کا تصور ہی نہیں ہے، سوائے پریشانی کے، سوائے اندر جلنے کوڑنے کے، سوائے ٹینشن کے، سوائے پریشانی کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا، اور اس حسد کی بنیاد پر پہلا جو زمین پہ قتل قابیل نے کیا حسد کی وجہ سے. حسد کتنا بڑا گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں حسد میں 3 لفظ ہیں، ہا سین دال. انسان کی ایک زندگی ہے دنیا کی، ایک برزخی زندگی ہے قبر کی، ایک اخروی زندگی ہے مرنے کے بعد والی زندگی. تو تینوں لفظ ہا سین اور دال جس طرح یہ نقطے کے بغیر ہیں، نقطے سے خالی ہیں، حسد کرنے والے بندے کی دنیا بھی سکون سے خالی، اس کی برزخی زندگی بھی خالی ہے سکون سے، استغفر اللہ، اس کی آخرت بھی سکون سے خالی. استغفر اللہ. اللہ کرے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ جائے کہ یہ اتنا بڑا گناہ، اس قدر بڑا گناہ. اور یاد رکھیں جس سے حسد کیا جاتا ہے بظاہر کچھ اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف عارضی ہے. لیکن جو حاسد ہے اس کی پریشانی، اس کی تکلیف وہ ہمیشہ کے لیے ہے. دیکھیے ذرا نبی رحمت نے کیا ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، ایاکم والحسد، حسد سے بچو. یہ دین کو حسد ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں تو سارا سر خالی نظر آتا ہے. یہ دین کو ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میری نمازیں بھی ہیں، میرے روزے بھی ہیں، میرے حج بھی ہیں، میرے عمرے بھی ہیں، میری زکاتیں بھی ہیں، میری قربانیاں بھی ہیں، میرے نوافل بھی ہیں، میرے صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن اگر دل میں حسد ہے تو فرمائیے سب خالی ہے. تمام اعمال سے وہ بندہ خالی ہے جس کے دل میں حسد ہے. اپنے دلوں کو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے صاف کیجئے، صاف کیجئے اپنے دلوں کو. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے حسد کیا تھا. آپ نے خواب دیکھا، سورہ یوسف میں موجود ہے. عرض کی ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب کو جب یہ خواب سنایا گیا، چھوٹی عمر، آپ 5 سال کہہ لیں، 7 برس کہہ لیں، اس عمر میں خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، ورنہ تیرے ساتھ مکر و فریب کریں گے. یہ خواب حضرت یوسف بچپن میں دیکھ رہے ہیں، 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف سے حسد کیا. اب دیکھیے، غور کیجئے، ٹھیک ہے آزمائش ہے، ابتدائی زندگی بڑی آزمائش کی، کنویں میں ڈالا، بکے، غلام بنے، غلامی کی زندگی ابتدان گزاری، چلتے چلتے
پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے۔ دوسری جانب بھائیوں کو دیکھو، 11 بھائی، ان پہ آزمائش، ان پہ رسوائی، ان پہ پریشانیاں، ان کی رزق روزی تنگ ہو گئی، ان کے حالات بگڑ گئے۔ یہ قرآن میں سارا کچھ موجود ہے۔ حاسد کو کبھی سکون نہیں ملتا، حاسد کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ سوچئے، نبی کی اولاد ہے، ساری اولاد ایک نبی کی ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر کیا ہوا؟ 11 بھائی، ان کے حالات سورہ یوسف پڑھے آپ، اور جن سے حسد کیا گیا اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ حسد کرنے والا آدمی اپنی دنیا آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ ہم اس کو معمولی گناہ نہیں سمجھتے۔ جب حسد دل میں ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے ڈکیتی ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے ناجائز تعویذ کیے جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے جادو کیا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ٹونے کیے جاتے ہیں۔ حسد انسان سے بھی ہوتا ہے، اس کے لباس سے بھی ہوتا ہے، اس کے کاروبار سے بھی ہوتا ہے، اس کے گھر سے بھی ہوتا ہے، اس کی اچھی اولاد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس کی عزت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس کے معاملات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ ذرا سوچئے، غور کرنا۔ اللہ نے ایک بندے کو اچھی صورت دی، اچھی دولت دی، اچھی گاڑی دی، اچھا گھر دیا، اچھی اولاد دی، دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ اچھا گھر کیوں ہے؟ اچھی گاڑی کیوں ہے؟ اچھا بزنس کیوں ہے؟ اچھا روزگار کیوں ہے؟ اچھی اولاد کیوں ہے؟ اس کی معاشرے میں عزت کیوں ہے؟ اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ یا تو میرے پاس ہوتی، اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ جوانوں بزرگوں ذرا غور کرنا، گویا اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہونا۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، عزتیں دینے والا، بادشاہت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہونا، اور یہ ایسا وقت ہے بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بہن سے حسد کر رہا ہے، بہن بھائی سے حسد کر رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے۔ بظاہر مسکرا کے گلے بھی لگ رہے ہیں، اندر دل میں تکلیف ہے، یہ آگے کیوں چلا گیا؟ حسد حرام ہے، حسد حرام ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہونا یہ حسد ہے۔ حسد سے نقصان کتنا ہوتا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے یہ کافر، یہ یہودی اس بات پہ حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ یہودی کیوں اسلام سے محروم رہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور کفار مکہ، بڑے بڑے چودھری وڈیرے اسلام سے کیوں محروم رہے؟ حضور کی سیرت بھی جانتے تھے، حضور کی صورت کو بھی جانتے تھے، اور حضور کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی۔ ابو جہل جیسا کافر بھی کہتا تھا ما رأیت محمدًا امینًا فی العرب، اعلان نبوت سے پہلے اس کی زبان پہ کلمے یہ تھے میں نے پورے عرب میں ان جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اور یہ بھی کہتا تھا ما رأیت محمدًا صادقًا فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا سچا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ابو جہل کے کلمات تھے۔ اعلان نبوت کے بعد حسد آیا، ایمان قبول نہیں کر سکا۔ گھر کے ساتھ قریب جس کا گھر ہو، ایک ہی شہر کے باسی ہوں، وہ ایمان سے محروم رہ جائے۔ بلال حبشی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے؟
سلیمان فارسی کہاں سے آ رہا ہے؟ صہیب رومی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں کے رہنے والے ان کا مقام کیا بنا؟ حسد کی وجہ سے بڑے بڑے کافر ایمان سے محروم رہ گئے، حضور سے دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا غور کرنا، حسد کتنا بڑا جرم ہے۔ حسد دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مسجد نبوی ہے، کتنا حسین ترین منظر، میں بھلا کیسے پیش کروں، کس انداز میں پیش کروں؟ جب نبی رحمت، آقا دو عالم، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، شافی محشر، اعلیٰ ترین ہستی، سورج سے زیادہ چمک، صحابہ سے جب پوچھا جاتا حضور کا چہرہ انور تم نے دیکھا تھا، کیسے تھے حضور کا چہرہ؟ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے حضور کا چہرہ لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، یکم سے 13 تک قمر ہے، جب 14ویں رات کا چاند، اس کا حسن بھی مکمل ہو جاتا ہے، اس کا وجود بھی مکمل ہو جاتا ہے، پھر اسے بدر کہا جاتا ہے۔ حضور کا چہرہ ایسے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ میں بھلا کیسے انداز سے پیش کروں، میں سب کے کیسے بتاؤں؟ صدیق اکبر کیسے بیٹھے ہوتے تھے، فاروق اعظم کیسے بیٹھے ہوتے تھے، عثمان غنی کا انداز کیا تھا، علی مرتضیٰ کس طرح دیکھتے تھے، سارے صحابہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی حالت میں یہ محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی رحمت جن کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ ویسے تو حضور کا ہمارا عقیدہ صحابی سب جنتی، اور کچھ کو تو حضور نے جنت کی بشاریں دیں، ایسی بشارتیں۔ چلو، صحابہ نے دیکھا ایک آدمی آیا، وضو کرنے کے بعد چادر اوڑھ رکھی تھی، آ کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر حضور نے فرمایا جنتی آنے والا ہے، صحابہ منتظر تھے، وہی بندہ آیا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، صحابہ کہتے تیسرے دن بھی ہم نے دیکھا وہی ایک بندہ تھا۔ چلو، ایک نوجوان صحابی نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، تو لگاؤں یہ عمل کیا کرتا ہے، جس کو نبی رحمت نے 3 دن جنتی فرمایا ہے، میں دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم تو لگاتے ہیں اس نے گھر کیسے بنا لیا، گاڑی کیسے لے لی، بزنس کیسے آگے چلا گیا، اس کے معاملات آگے سے آگے کیوں ہیں، ہماری یہ تو ہوتی ہے۔ اور صحابی کا انداز دیکھیں، جب وہ چلے گئے تو یہ تھوڑا پیچھے آہستہ آہستہ، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی گھر والوں کے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اجازت ہو تو میں تیرے پاس 1-2 دن ٹھہر جاؤں۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام سے ٹھہرے میرے پاس۔ چلو، صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے عمل کیا ہے، میں اس کے دل کے عمل بھی دیکھ رہا تھا، پھر رات ہوئی تو میں اس کے رات کے عمل بھی دیکھ رہا تھا۔ معمولی نمازیں پڑھتا ہے 5، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، اور کہ لمبے چوڑے اس کے وظائف معمولات میں نے نہ دیکھے۔ چلو، پھر میں نے جانے کے لیے کہا اگلے دن، جو سے اگلے دن تو میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس اور کوئی بات نہیں ہے، میں جو تیرے پاس آیا تھا، نبی رحمت نے 3 دن زبان نبوت سے فرمایا جنتی آنے والا ہے، تو 3 دن تم ہی تھے، میں تو تمہارے عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا بھائی تم نے میرے عمل دیکھ لیے، میرے تو خاص عمل نہیں ہے۔ وہ عمل بھی کرتے تھے اور عاجزی انکساری بھی تھی، ہم عمل بھی نہیں کرتے اور پھر آپ کے سامنے حالات ہے۔
یہ صحابی جب جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، بھائی میری ایک بات سنتے جانا، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی سنیں میری بات، اس کو غور سے سنیں۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں جن کی داڑھییں سفید ہو گئیں، عمر رسیدہ ہے، حضور نے فرمایا وہ بندہ جس کی جوانی، بچپن، جوانی، بڑھاپا اسلام میں گزرا، اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ تو اب اس نے جب بلایا کہا میری بات سنتے جانا، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آپ میری بات بھی سنیں۔ اس نے بلایا، یہ واپس آئے، کہا بھائی ایک بات اور بھی ہے، عمل تو میرے کوئی نہیں ہے، وہ نماز تم نے دیکھ لی، ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے جب کسی مسلمان کو خوشی پہنچتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ سنیں آپ ذرا، اللہ اکبر، جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور میرے بھائیو اپنے دل سے پوچھئے، ایسا تو نہیں ہے کسی مسلمان کی پریشانی پہ ہمیں خوشی ہو رہی ہو اور کسی مسلمان کی خوشی پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہو۔ ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، آپ سمجھیں میری بات۔ فاستفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ ذرا، جھانک ذرا اندر، من کی کوٹھی میں نظر ڈالنا ذرا، خود فیصلہ کر، فلاں پڑوسی، فلاں بھائی، فلاں عزیز، اس کو فلاں موقع پہ تکلیف آئی، اس کا کاروبار کا نقصان ہوا، اس کا حادثہ ہو گیا، کیا ان لمحات میں میری کیفیت کیا تھی؟ فلاں وقت اس کو خوشی ہوئی، بیٹا ہوا، اس کے کاروبار چمکا، اس نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے گاڑی لے لی، اس کے بچے پڑھ گئے، اس کا بزنس ٹھیک ہو گیا، اس وقت اس کی خوشی میں میرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ پوچھیے اپنے دل سے۔ میں سب سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی مسلمان کی خوشی پہ مجھے دلی تکلیف ہو رہی تھی تو میرے دل میں حسد ہے، میرے دل میں حسد ہے۔ اگر کسی مسلمان کی تکلیف پہ مجھے خوشی ہو رہی تھی، میرے دل میں حسد ہے۔ کسی مسلمان کی خوشی پہ مجھے تکلیف، تکلیف پہ خوشی، خوشی پہ تکلیف، تو میرے دل میں حسد ہے۔ اگر تکلیف پہ مجھے بھی پریشانی ہوئی اور میں نے تنہائی میں بیٹھ کے دعا کی، میرے اللہ اس میرے بھائی کو خیر فرما دے، اس کی پریشانی دور کر دے، تیرے سینے کو مبارک ہو کہ تیرا سینہ، تیرا دل حسد سے پاک ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ بندے کا دل دیکھتا ہے اور بندے کے عمل دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ اپنے حبیب مکرم کو فرما رہا ہے، جو کائنات کے اعلیٰ ترین ہستی ہیں، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، جس کے اعمال سب سے بہتر ہیں، جو کامل انسان ہستی ہے، اللہ حبیب سے فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میرے حبیب پناہ مانگیے، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ یہ بھی کریں، اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک فرما، اے اللہ مجھے حسد کرنے والوں کے شر سے بچا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، دل کی پاکیزگی کیجئے، دل کی صفائی کیجئے۔ میں نے انتہائی موضوع ترین
یہ آج کے موضوع سمجھا کہ میرے بھائیوں کے دل صاف ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں برسیں گی جیسے بارش برستی ہے۔ توبہ کیجئے، تنہائی میں جس سے حسد کیا تھا اس کے حق میں دعا کیجئے۔ آج کے بعد کسی کی خوشی پہ غمگین نہیں ہونا، ورنہ حسد ہے، اور کسی کے تکلیف، غم اور نقصان پہ خوش نہیں ہونا، یہ حسد ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بڑی بیماری سے بچائے۔ اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں بہتر فرمائے۔ اللہ حسد کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنی اولاد سے یہ باتیں شیئر کرنا، اپنی بیوی سے، عورتوں میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان سے شیئر کرنا۔ جادو زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو حسد سے پاک کیجئے، حسد سے بچائیے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔